اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قلم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون قلم کی قسم ہے اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کے اخلاق اعلیٰ معیار پر ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو نیئر فیوچر آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کون دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی ایسے آدمی کے کہنے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تانا دینے والا ہے چغلیاں کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال میں بخل کرنے والا حد سے آگے بڑھ جانے والا بدکار ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات بھی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ مال اور اولاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس پر اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جائے تو وہ کہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں یعنی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیئر فیوچر اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم شب ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے یعنی صبح ہوتے کہ اس باغ کے پھل توڑ لیں گے گارڈن کے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انشاءاللہ نہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ تو کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی باغ کے پھل توڑ لیں گے لیکن ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تمہارے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک پھرنے والا پھر گیا اور وہ سو رہے تھے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ صبح ایسے ہو گیا جیسا کٹی ہوئی کھیتی۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے یعنی جب صبح ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو کٹنا ہے تو تم اپنے کھیت پر صبح سویرے ہی پہنچ جاؤ۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چلے اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب باغ کو دیکھا تو ویران تھا، کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ان میں جو اچھا تھا وہ بولا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی وہ بولنے لگا کہ میں بد نصیب ہوں۔ پھر ان میں سے جو اچھا تھا وہ بولا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سب کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، بلا شبہ ہم ہی قصوروار تھے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو وہ ایک دوسرے کو برا کہنے لگے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے ہائے شامت اعمال ہم ہی حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید ہے کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہم کو اس سے بہتر باغ دے گا۔ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باغ سے بہتر باغ دیں گے یعنی گارڈن دیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کی ہاں نعمت کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمت کے باغات ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ چیز تم کو ضرور ملے گی جو تم پسند کرتے ہو؟ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے ضرور حاضر کی جائے گی؟ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اگر یہ جو شرک کرتے ہیں، اگر یہ شرک کرنے والے سچے ہیں تو جس چیز کو یہ شرک مطلب اللہ تعالیٰ سے شرک کر رہے تو جو شریک ہیں ان کو سامنے لا کے کھڑا کریں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ایک سال کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سلام تھے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ اسی طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ میں ان کو اس طریقے سے پکڑوں گا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے جاتے ہیں یعنی ٹائم دیے جاتے ہیں پھر، اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ بڑھ رہا ہے؟ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ بنانے والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا، جبکہ انہوں نے خدا کو پکارا تو ان کا دل گھٹ رہا تھا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے رب کی نعمت ان کی مدد کو نہ پہنچ جاتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال برا ہو جاتا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کو نیکوکاروں میں شامل کر لیا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کافر تو آپ کو یوں ہی اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے جب وہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے وارننگ ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔